الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیلہ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے سخت عذاب سے۔ اللہ نے عذاب کے ساتھ عظیم کے لفظ میں آیا کہ بڑا سخت عذاب ہے، جس کو اللہ سخت فرمائے ہیں وہ سوچنا چاہیے کہ کتنا سخت ہوگا۔ ہم یہاں کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ عام طور پہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ مرنے کے بعد دکھایا جائے گا کہ یہ تم نے کیا ہے۔ اتنے سخت عذاب سے پھر یہ بھی نہیں ہے کہ عذاب ایک قسم کا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے ایک سے ایک سخت، ایک سے ایک سخت۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، جس طرح اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اسی طرح ہم اللہ کے عذاب کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس طرح اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ زمین جب انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا تو اس کی ضرورت کے لیے اللہ نے تمام چیزیں اس کی تخلیق سے پہلے پیدا فرما دی۔ ہفتے کے دن زمین کو تخلیق فرمایا، اتوار کے دن درخت لگائے، اس طرح چلتے چلتے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے تمام انسان کی ضروریات زندگی اس کی پیدائش سے پہلے فرما دی۔ پھر انسان کو یہاں روٹی پکانے کے لیے، دوسری کام کے لیے آگ کی ضرورت تھی، آگ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بھیجی۔ رشتہ ایک فرمایا دنیا میں آگ لے کے جاؤ، رشتے نے کہا کتنی لانا ہے؟ ایک چنگاری لے لو، ایک چنگاری۔ جہنم سے ایک چنگاری لا کے زمین پہ رکھی اور زمین ساتوں زمین سے ایک نیچے چلی گئی۔ زمین نے برداشت نہیں کیا، اتنی سخت گرم تھی کہ زمین پگھل کے اس نے راستے میں اندر چلی گئی، 7 زمینیں پار کر دی۔ دوبارہ لایا، پھر برداشت نہیں ہوا، زمین سے پھر لایا، تیسری دفعہ عرض کیا یا اللہ یہ تو زمین پہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے زمین پہ نہیں ٹھہرے گی، اس کو پانی سے دھو، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 7 دفعہ پانی سے دھو اور پھر زمین پہ لے کے جاؤ۔ اس آگ کو 7 دفعہ پانی سے ٹھنڈا کر کے پھر زمین پہ رکھا گیا، پھر زمین اس کو برداشت نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو آگ صرف ایک چنگاری 7 دفعہ پانی سے دھلی ہوئی، ٹھنڈی کی ہوئی، اس میں اگر ہاتھ لگاؤ تو لگ پتہ جاتا ہے کہ جو اس سے 7 گنا زیادہ گرم ہوگی وہ کتنا ہوگا، کتنی ہوگی۔ ہم جہنم کو ایسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مرے گے تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
مختلف قوموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دیا گیا. یہ نہیں کہ ہم بڑے سخت ہیں، ہم سے کیا ہوا ہے. عاد علیہ السلام کی قوم اتنی سخت تھی کہ ایڑی زمین پہ مارتی تھی پانی نکل آتا تھا. اتنی طاقتور قوم تھی کہ ایڑی زمین پہ مارا اور پانی نکل آیا. اور وہ کہتے ہیں من اشد من قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں من اشد من قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے بھی ان کی زبان کی تصدیق فرمائی، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسی طاقتور قوم ہم نے دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں کی. اللہ نے بھی ان کی تصدیق کی، ان کی زبان کی، کہ ایسی طاقتور قوم ہم نے دنیا میں آج تک پیدا ہی نہیں کی. اتنی طاقتور قوم تھی. ان کو سمجھایا پیغمبروں نے، نہیں مانے کہ عذاب آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ جیسے ہوا آئے گی. ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی؟ پہاڑ کھود کے اپنے مکان بناتے تھے. 3 طرف کو پہاڑ کو کھودا اندر سے، اور ایک طرف پہاڑ کا اپنا مکان بنایا. اتنے سخت قوم تھی کہ ہوا کس طرف سے آئے گی کہ اس طرف سے آئے گی. وہ لائن بن کے ایسے کھڑے ہو گئے، بلا ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی، ہم ہوا کیا کریں. اللہ نے جب عذاب بھیجا تو وہی ہوا ان کو اٹھا کے آسمان کے اوپر جیسے پڑے، جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، اٹھا کے اس کو پھینک دیا. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اللہ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ کے سخت عذاب سے بچنے والے سے میں تمہیں ایک طریقہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کیا؟ تؤمنون باللہ وتجاہدوا فی سبیلہ. اللہ نے 2 طریقے بتائے، تؤمنون باللہ وتجاہدوا فی سبیلہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو. اللہ کے راستے پہ ایمان لاؤ اور اس کے راستے پہ جہاد کرو. جب 2 تم طریقے اختیار کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اب اگر ہم ان 2 چیزوں پہ غور کریں تو دونوں چیزیں ہی ہمارے میں نہیں. اپنے آپ کو تو ایمان والا بہت سمجھتے ہیں، ہم میرا ایمان بہت پکا ہے، بڑا ایمان والا ہوں. لیکن ایمان ہمارا پکا نہیں ہے. کیسے؟ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں بیان کی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان کہ مرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. باقی چیزوں پہ تو ہم ایمان لے آئے، لیکن والیوم الآخر پہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے. اگر یہ یقین ہمارے دل میں ہو، اس پہ ایمان ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر انسان برائی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب اس کو یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے، پھر انسان دعا کیسے کرے گا؟ اور یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یا تو ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اللہ کو عذاب برداشت کرنے کے قابل ہیں، جیسے جو اللہ کرے گا دیکھی جائے گی، یا تو ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، جو اللہ کریں گے دیکھی جائے گی، سنبھال لیں گے اس کو. اور یا پھر اللہ پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ہمارا ایمان نہیں ہے. اگر آخرت پہ ایمان ہو تو ہم برائی نہیں کر سکتے، اگر کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اپنی زندگی پہ غور کر کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری ایمان میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکام. اللہ پہ ایمان، اس کی صفات پہ ایمان، اور اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں
وہ سارے ہم نے قبول کیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے احکامات ہم نے قبول کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ جب اللہ کے ایمان کے ہم نے قبول کیے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے احکام میں فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا کم توڑو، ہم بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غیبت نہیں کرو، ہم کرتے ہیں۔ جو اللہ نے احکام کیے وہ سارے ہم اس کے خلاف کرتے ہیں، پھر ہم نے قبول کیسے کیے؟ تو ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ نہ ہمارا آخرت پہ ایمان، نہ ہمارے اللہ کی احکام پہ عمل کرنے کا ایمان، دونوں نہیں ہم نے۔ اگر ہم نے قبول کیے تو پھر اللہ کے اور اللہ حبیب کی مرضی کے احکامات کے خلاف ہم کیسے چلتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا داڑھی رکھو، مونچھیں کٹواؤ، ہم مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، الٹا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے احکام کیسے مانے اللہ کے؟ جب اللہ کے احکام نہیں مانے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں، اور جب قابل قبول نہیں تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ایمان سے بچنے، اس لیے عذاب سے بچنے کے لیے دو ہی طریقے بتائے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کا جہاں تک مسئلہ ہے، دیکھیں عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑائی کرنا یہی جہاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جہاد کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی یہ بھی فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ جہاد کرنا کفار کے ساتھ یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ اگر سارے جہاد پہ نہیں جا سکتے، کچھ لوگ چلے گئے تو باقیوں پہ پابندی نہیں ہے، وہ عذاب سے نہیں، ان کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جہاد بے نفس یہ فرض عین ہے۔ اگر چند لوگوں نے جہاد پہ کفار کے ساتھ شرکت کی اور باقی نہ گئے تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر نفس کے ساتھ جہاد جو ہے وہ سب کو کرنا، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، تو سب کو کرنا۔ تو ہم جہاد پہ نفس کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائے، فرمایا ہم جہاد اکثر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ اس میں کفار سے لڑ کے آ رہے ہیں، وہ جہاد زیادہ ہے۔ فرمایا وہ جہاد اصغر ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد اکبر، یہ اس جہاد سے زیادہ جہاد ہے، وہ جہاد کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے، یہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ دوسروں کو کہنا بہت آسان ہے، اپنے آپ کو کہنا بڑا مشکل ہے۔ دوسروں کو کہنا بہت آسان ہے، خود کو کوئی کہے تو پھر کہنا بڑا مشکل ہے۔ قیامت کے دن سوال یہ نہیں ہوگا کہ فلانا نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، اس نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، وہ کم بولتا تھا، فلانا ایسے کرتا تھا۔ اس نے سوال یہ ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، تم نے کم توڑا یا نہیں توڑا، تم نے بد نظری کی یا نہیں کی، تم نے احکام پہ کتنا عمل کیا۔ دوسرے جانے اس کا رب جانے، اللہ چاہے تو عذاب دیں، اللہ چاہے تو بشر فرما دیں، اللہ کو کوئی روکنے والا تو کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو پکڑ لیں، اللہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں۔ اللہ اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو چھوڑنا چاہے تو کوئی پکڑوا نہیں سکتا۔ تو اللہ چاہے تو چھوڑ دیں، اللہ چاہے تو پکڑ۔ دوسروں کا سوال نہیں ہوگا، تمہارا سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ جہاد پہ نفس، یہ رمضان کا مہینہ جہاد پہ نفس کے لیے سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ اس میں جتنی تربیت اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ باہر باقی 11 مہینے میں نہیں ہو سکتی جتنی رمضان کے نہیں ہوتی۔
انسان خود بھوکا رہے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ دوسرے کی بھوک کیسی ہوتی ہے، خود پیاسا ہوگا تو پھر احساس ہوگا کہ دوسرا پیاس کیسے لگتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ بھوک بہت اچھی ہے، بھوک بہت اچھی ہے، بھوک ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ بھوک کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا اللہ کبھی نہ کہتا، فرعون اگر بھوکا ہوتا تو اپنے خدا کبھی نہ کہتا۔ پیٹ بھرا ہوا تھا اسی لیے سے، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بھوک لگے پھر پتہ پڑتا ہے کیسے ہوتی ہے۔ یہ روزے کا رمضان کا مہینہ یہ اپنی بھوک کو مارنے کے خالی پیٹ بھوکا پیسہ رہنے کے نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ سارا دن بھوکا پیاسے رہتے ہیں، اس کو سوائے بھوک پیاسے کچھ نہیں دیتا، اس کو روزہ فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اس نے روزہ بھی رکھا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے چوڑیاں ویسے ہی کرتا رہا، وہ بدرلی ویسے ہی کرتا رہا، وہ کم ویسے ہی توڑتا رہا، وہ داڑھی ویسے ہی صاف کرتا رہا، وہ دوسروں کی غیبت ویسے ہی کرتا رہا، کیا فائدہ روزہ رکھنے؟ ایسے بہتر روزہ کھانا، کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ خالی بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے، یہ جہاد میں نفس کا اپنے آپ سے جہاد کرنے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ۔ نبی نے فرمایا اگر تمہیں شہوت زیادہ تنگ کرے تو روزے رکھو، اگر تمہارے کوئی بھی برائی، یہ صرف ایک انہوں نے برائی بتائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کو برائی کم تکلیف دے، یہ چھوڑنے مشکل ہو جائے تو روزے رکھے، جب روزے رکھے گا تو برائیاں چھوڑنے کی بالکل آسان ہو جائے گا۔ کوئی بھی برائی ہو، چاہے وہ کم تولنے کی ہو، چاہے بد نظری کی ہو، چاہے جھوٹ بولنے کی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی برائی ہو، اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو روزے رکھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کہ نماز یہ روزہ جو ہے لعلکم تتقون، میں نے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے اللہ کا فرمانبردار بن جاؤ، اس لیے روزے فرض ہیں۔ ورنہ روپے سے اللہ کو کیا ضرورت ہے روپے پڑھنے کی؟ اللہ تو امت پہ اپنی مخلوق پہ اتنے ہیں، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ کب کہتے ہیں کہ میرا بندہ دن سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے؟ تکلیف گرمی میں ہے، سردی ہے، وہ کب چاہیں گے؟ ماں اپنے بیٹے کو گرمی میں برداشت نہیں کر سکتی، بھوک برداشت نہیں کر سکتی، پیاس برداشت نہیں کرتی، اور جو ذات ہمیں ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہماری بھوک پیاس کیسے برداشت کریں گے؟ وہ ہماری بھوک پیاس کو کیسے برداشت کریں گے؟ صرف ہماری تربیت کے لیے اللہ نے روزے رکھے ہیں کہ ہماری تربیت ایسی ہو جائے کہ 11 مہینے میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی، وہ ہم ایک دن میں چھوڑ نہیں سکتے، آہستہ آہستہ 1 2 3 4 آہستہ چھوڑ، جب پورا مہینہ 29 یا 30 روزے ہو جائیں گے ہماری تربیت ہو جائے گی، ہم اللہ کی برائی سے نافرمانی چھوڑنے لگ جائیں گے۔ اس لیے ہماری تربیت کے لیے اللہ نے رحمت کا پڑتا ہے، تو ہماری تمام برائیوں کو اگر ہم چھوڑنا چاہیں تو روزے رکھیں۔ روزہ ہمارے لیے بھوک پیاس کا نہیں ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ پھر یہ رمضان کا آخری عشرہ، آخری عشرے پہ گزر گیا، باقی 2 یا 3 روزے رہ گئے، کیا پتہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان آتا ہے یا نہیں آتا، یا آخری ہمارا رمضان ہو۔ یہ 2 3 سارے چیزیں جو ہیں پورا مہینہ گزر گیا، 26 روزے 27 گزر گئے، 27 دن گزر گئے، باقی 2 دن رہ گئے یا 3 دن رہ گئے۔ ان 2 3 دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں جب بازار میں میلہ کہیں لگتا ہے تو جب اجڑنے کا ٹائم ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، دکاندار کہتے ہیں کہ ابھی واپس لے کے کہاں جائیں گے، ان کو یہ یونی پانی جو ہے وہ دے کے جان چھڑاؤ تاکہ ہم خالی چلے جائیں۔ جو چیز پہلے دن اگر 100 روپے ملے گی تو آخری دن وہی 10 روپے کی جگہ چل جائے، وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نکالو بس آزاد ہو جائیں۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس کے بھی باقی 2 3 رہ گئے۔ اللہ کی رحمت اتنی بھائی جاتی ہے کہ میرا بندہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سب معاف ہو کر جاتے ہیں،
میرا بندہ کوئی بھی جہنم والا نہ بنے، سب جنت والے بن کے چلے جائیں۔ اسی رحمت اللہ کی بے حساب برسی، ایسے برسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے۔ روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں کیا ہے وہ دعائیں کرتی ہیں، پرندے دعائیں کرتے ہیں، جنت کی حوریں سجائی جاتی ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، اور آخری دنوں میں سے جیسے میلہ اجڑنے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت بہائی جاتی ہے، دی نہیں جاتی گنتی جاتی، بہائی جاتی ہے۔ اور جب پہاڑ سے پانی جب بہتا ہے تو اس کے سامنے گنگا سے صاف ہوتا خود صاف ہوتے چل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت جب برستی ہے، جب بہائی جاتی ہے تو ہمارے گناہ کچرے ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کو غنیمت، باقی 2-3 مہینے غنیمت جانے ہیں، اور ان میں بھی جو بھائی استقامت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ آسان۔ دیکھیں کسی کے کسی کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ جائے انسان کہ میں جاؤں گا اس وقت جب میری حاجت پوری ہوگی، میں اپنا سب کو چھوڑ کے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں دروازے کے پاس، اب یہاں سے جاؤں گا اس وقت جب میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہم سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کے آ کر بیٹھ گئے ہیں، یا اللہ ہم جائیں گے اس وقت جب ہمارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم یہاں سے نکلیں گے جب ہمارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ہم ایسے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ایسے قبول کرتے ہیں، جب یہاں سے انسان نکلتا ہے تو ایسا نکلتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ باقی 2-3 روزے ہیں جو غنیمت جانے، جو ہم نے وقت ضائع کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، اور جو وقت ہے اس کو غنیمت جان کے اپنا ایک وقت بھی ضائع مت کریں اور اللہ کے رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔